کہاں دنیا کے باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ دنیا کے باتوں کے پیچھے، دنیا کی طرز کی طرف نہ چلو اور نبی کے طریقے پر چلو، نبی کی سنت پر چلو۔ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بھائی روپیہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بہروپیہ ہوں، کئی روپ اختیار کرتا ہوں، کئی شکلیں اختیار کرتا ہوں، کہ اگر میں شکلیں اختیار کروں، روپ اختیار کروں، کیا مجھے آپ پہچان لیں گے؟ اورنگزیب بادشاہ نے فرمایا کہ میں بھی بادشاہ ہوں، کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ تو روپ اپنا تبدیل کر کے آ، میں پہچانوں گا، اگر میں نہ پہچان سکا تو تجھے انعام عطا کروں گا۔ بہروپیہ چلا گیا۔ بادشاہ کو فوج کی ضرورت ہوئی، فوج کے بھرتی کرنے کا اعلان کیا، تو یہ بہروپیہ فوجی کی شکل میں بادشاہ کے سامنے آیا، تو بادشاہ نے اپنی جیب سے 10 آنے نکالے، اس کو دیے، یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، جا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اب استاد کی ضرورت تھی، تو یہ استاد کی شکل میں آ گیا، بن سمر کر، پگڑی پہن کر، تو یہ آ گیا استاد کی شکل میں۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا، اپنی جیب سے 10 آنے نکالے، اس کو دے دیے، یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد فقیر کی شکل اختیار کر کے بادشاہ کے سامنے آ گیا، فقیر والا روپ اختیار کر کے بادشاہ کے سامنے آیا، کپڑے پھٹے پرانے، ایک ہاتھ میں کاسا لیا ہوا، دوسرے ہاتھ میں عصا، ایک لکڑی لی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرے کے اوپر کالک لگائی ہوئی ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ نے اپنی جیب سے 10 آنے نکالے، یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ وہ بہروپیہ حیران پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ جس شکل میں بھی جاؤں یہ پہچان لیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب بادشاہ ایک مہم کے لیے جا رہے تھے، جہاد پر جا رہے تھے، تو پہاڑوں سے سفر کر رہے تھے، تو ایک پہاڑ پر دیکھا لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا حضرت بادشاہ سلامت، یہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، جس کے لیے بھی جو دعا کریں اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم بھی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس بزرگ سے دعا کرواتے جائیں۔ تو جب بادشاہ سلامت وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو بادشاہ آگے جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ والے ہیں، کسی کی نہیں سنتا، کون بادشاہ کون کسی، آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، اب جب آپ کی باری آئے گی تو وہ آپ کی بات سنیں گے۔ بادشاہ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ کی باری آئی تو اس نے دعا کروائی اللہ والے سے، اللہ والے کو کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، کہ دعا کرو اللہ مجھے فتح نصیب کرے۔ تو بزرگ نے، اللہ والے نے اس کے لیے دعا کی اور کچھ نصیحتیں کی کہ اپنا خیال کرنا، اپنے ساتھیوں کا خیال کرنا، اور مسلمانوں پر ظلم نہ کرنا۔ نصیحتوں کرنے کے بعد بادشاہ اٹھا، جا رہا تھا، تو یہ پیچھے سے اس نے، اللہ والے نے، اس بہروپیہ نے آواز دی، بادشاہ سلامت، میں آپ پر قربان ہوں کہ میں وہی بہروپیہ ہوں، آج آپ نے نہیں پہچانا۔ تو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ آپ وہی بہروپیہ ہو، تو آج آپ نے مجھے واقعی میں دھوکہ دے ہی دیا کہ آپ نے حد کر دی۔ آج یہ آنا جانا پہاڑ پر میرا چڑھ کے آنا اور لائن لگنا، باری کی انتظار کرنا اور تجھ سے دعا کروانا، تو وہی بہروپیہ ہے، واقعی میں آج تو نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، مانگ تو کیا مانگ رہا ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ بہروپیہ نے کہا کہ آپ کے تاج کے اندر قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے
سر سے تاج اتارا تو اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو ہیرے نکال کر دوں تو یہ تاج کس قسم کا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے اپنا تاج اتار کر اس اللہ والے کی قدموں میں رکھ دیا اور آگے فرمایا یہ تو نے مانگا ہے، میں نے تجھے عطا کر دیا کہ اب تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا جہاد سے میرے دربار آنا، میں تب بھی تجھے عطا کروں گا اپنی مرضی کے ساتھ، یہ تو نے مانگا ہے، واقعی میں تو نے جو دھوکہ دیا ہے میں اس پر تجھے بڑا انعام عطا کروں گا۔ اس اللہ والے نے کہا یہ جو میں نے جھوٹی موٹی شکل اختیار کی ہوئی تھی، داڑھی پگڑی، میں نے داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، نبی کے طریقے کی یہ میں نے جھوٹی موٹی شکل بنائی ہوئی تھی، تو یہ جھوٹی موٹی شکل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ اگر میں سچ میں نبی کا غلام بن جاؤں تو نبی کے طریقے پر چل جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے، مجھے تیرے مال کی، دولت کی، تاج کی، ہیرے کی کوئی ضرورت نہیں اپنا لے کے۔ یہ ہے نبی کی غلامی۔ جب کوئی بندہ نبی کی غلامی میں آتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، ذلیل و رسوا ہو کر نبی کے غلام کے قدموں میں آتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ گورنر تھے، کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ دسترخوان پر روٹی کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی گورنر تھے، بڑے لوگ تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے لقمہ گرا، حضرت نے اس لقمے کو اٹھا کر لپیٹا، دوبارہ منہ میں کھا لیا، اور اس کے بعد دسترخوان پر جو سالن لگا ہوا تھا اس کو بھی انگلی کے ساتھ صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ میں ایک صحابی نے کان میں کہا حضرت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو کہ وہ کیا کہیں گے کہ ان کو کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، کھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں ان چند مالداروں کی وجہ سے، 5-6 آدمیوں کی وجہ سے میں نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ جوش میں آ کر سر سے عمامہ اتارا، فرمایا میرے سر پر یہ جو عزت کے بال آج اگے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، یہ میرے نبی کی شفقت کی وجہ سے ہے، میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے ہے، وگرنہ میں تو مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، باغوں میں مزدوری کرنے والا تھا، تو یہ جو چند بال ہیں یہ عزت کے بال نبی کی شفقت کی وجہ سے، تو پھر میں نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، دیکھا کہ بلال آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بلال حبشی۔ جب نظر پڑی حضرت عمر فاروق کی بلال پر تو حضرت عمر فاروق اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت یا امیر المومنین یہ کون بندہ ہے؟ آپ سے تو قیصر و کسریٰ ڈرتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے، یہ کون بندہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑ گئے؟ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، دوبارہ اس کے سامنے بات نہ کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق آگے ہوئے، حضرت بلال کو لیا اور اپنی کرسی میں بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کہاں بٹھا رہے ہو، ان کرسیوں پر بیٹھنے کا مجھے سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، کب میں کرسیوں پر بیٹھا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے تم نبی کے غلام بنے ہو ہمارے امام بن گئے ہو۔ بھائی نبی کی زندگی کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو، دنیا قدموں میں ذلیل اور رسوا ہو کر آئے گی۔